حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ذي الحسن والحسين أبي فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات سورہ نساء کی یہ مشہور اور معروف آیت ہے جس کو سرنامہ سوہم قرار دیا. انشاءاللہ ان ایام میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اطاعت معصوم کے عنوان پر. اطاعت معصوم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اطاعت کرو اولی الامر کی. صلوات پڑھ دیجئے. سادہ اور عام سا ترجمہ کر رہا ہوں. اس ترجمے کی مزید باریکیاں بیان کریں گے کہ آنے والی جو تقاریاں میں یہ ظاہر ہے کہ ساتھ پر گفتگو ہوتی رہے گی. صاحبان ایمان اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. صاحبان ایمان اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو اہل ایمان، جو صاحبان ایمان، تم اطاعت کرو. یعنی پہلی منزل ایمان کی ہے اور دوسری منزل اطاعت کی. ایمان کے اور اطاعت کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا. اگر تنہا فقط ایمان پر اکتفا کرے اور آگے بڑھ کر اطاعت نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں آل محمد پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ ایمان زبان کی حد تک رہے لیکن اس کے آگے عملی طور پر اس کی عملی زندگی میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول موجود نہ ہو، اطاعت معصوم موجود نہ ہو، تو ایسا زبانی ایمان خدا پسند نہیں کر پاتا. ایمان کے صرف زبان تک ہے، اس ایمان کا عملی ثبوت فراہم کریں. اور جب اطاعت ہوگی تو ایمان عملی طور پر تسلیم شدہ ہوگا، مسلم ہو جائے گا عملی طور پر، کیونکہ اس میں اطاعت بھی آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ. اطاعت کے کیا معنی ہے؟ اطاعت کا بالکل سادہ سا معنی یہ ہے کہ فرما برداری کرنا. اطاعت کا بالکل آسان معنی کیا ہے؟ فرما برداری کرنا. حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، تعمیل امر اور تعمیل حکم کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اللہ کی اطاعت پہلی منزل پر اللہ کی اطاعت. اب یہاں ایک اور بڑا بہترین اور خوبصورت نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. پہلے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، پھر رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور پھر اولی الامر کی اطاعت کرو. اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت پہلے کرنی ہے، پھر رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ڈائریکٹ اولی الامر کی اطاعت کرنا
کرتے ہیں نہ رسول کی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو اولیاء اللہ کی اطاعت کا نعرہ لگاتے ہیں شاید ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ترتیب قرآنی یہ ہے، پہلے خدا کی کرنی ہے، پھر رسول کی کرنی ہے، پھر اولیاء اللہ کی کرنی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب اسی صلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نزدیک بھی ہو جائیں، تھوڑا آپ کا قرب بھی نزدیک ہو جائے ان مجلسوں میں جو ہے، اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے تو اللہ کی اطاعت انسان کو کیا بناتی ہے؟ اللہ کی اطاعت انسان کو اللہ کا عبد بناتی ہے۔ اللہ کا عبد کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ایک سادہ ترجمہ آپ کا یہ عبد یعنی غلام۔ عبد غلام، ایک آقا ہے ایک غلام ہے۔ آقا کے ہر حکم کو ماننا غلام کا کام ہے۔ غلام مکمل طور پر آقا کی ملکیت ہے، اور آقا کو غلام پر حق تصرف حاصل ہے۔ یہ اطاعت انسان کو اللہ کا عبد بناتی ہے، یعنی اللہ کا غلام بناتی ہے۔ تو اشیاء کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رب الاشیاء پہ اثر ہے۔ اگر کوئی چیز آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی ضد کو دیکھا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ غلام کی ضد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے نا غلام، اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ جیسے سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے، تو غلام کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ آزاد۔ ایک غلام ہوتا ہے، ایک آزاد ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت بندے کو اللہ کا عبد بناتی ہے، یعنی اللہ کا غلام بناتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا غلام بن جاتا ہے تو ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر غلامی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اس نے اللہ کی اطاعت کی تو خواہشات کی غلامی سے آزاد ہے، شیطان کی غلامی سے آزاد ہے۔ اور سب سے بڑی غلامی یہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ غلام ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، حالانکہ وہ غلام ہوتے ہیں اور بہت بڑے غلام ہوتے ہیں، اور کہیں دور بھی نہیں، اپنے ہی اندر اپنی ہی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرے بندہ، اللہ کا عبد بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا غلام بناتا ہے۔ اور جب کوئی خدا کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو دنیا کی غلامیاں ہیں ان سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی، اللہ کا عبد بن گیا، اللہ کے دروازے پر آ گیا، اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کے سامنے اس نے آ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے۔ جس کی پیشانی خدا کے سامنے جھکتی ہے اس کو گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا پڑتا، اور جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر جگہ جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ اس کا مشاہدہ بنوا لیجیے اپنے ارد گرد، اپنے روز مرہ کے حالات، ملکوں کے حکمرانوں کا آپ دیکھ لیجیے، اپنے ملک کے دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کی روش کو آپ دیکھ لیجیے۔ ان کے نہ چہروں پر دین ہے، نہ دیانت ہے، نہ ان کی زندگی میں خدا کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امریکہ سے لے کر ایجنسیوں تک ہر ایک غلام ہے، لیکن جو خدا کا غلام ہے وہ احمدی نژاد جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس کی گردن اور جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور وہ کسی کے غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، وہ اپنی جرأت مندانہ زندگی گزارنا ہے اور آزاد زندگی گزارنا ہے، وہ عزت کی زندگی گزارنا ہے، اور وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، اور یہ طاقت انہیں خدا کی اطاعت میں ملی ہے۔ یہ جو طاقت انہیں ملی ہے یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ خدا کی اطاعت سے ملی ہے۔ خدا کی اطاعت انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ بہت کمزور ہوتا ہے وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، کیونکہ جب ہم اطاعت معصوم پر بات کریں تو سب سے پہلا معصوم تو خدا ہے، خدا خود معصوم ہے، پھر اس کے بعد دوسرے معصومین ان کی بھی بات کریں۔ جب تک خدا کی ہی اطاعت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی، ہم ڈائریکٹ ہزار مرتبہ کہیں کہ ہم رسول کی
اطاعت کرنے جا رہے ہیں، ہم امام کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں، نہ اس کو امام اور رسول قبول کرتے ہیں، نہ اسے قرآن قبول کرتا ہے، نہ اسے حج کے بعد نہ اسے خدا قبول کر سکتا ہے، بلکہ امام اور رسول کی ساری اطاعتیں تو در حقیقت خدا کی اطاعت کروانے کے لیے، امام اور رسول کی تمام تر اتباع اللہ کی اتباع کروانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کروانے کے لیے، اس لیے تاکہ بندہ خدا کا بن جائے اور دل کی گہرائیوں سے بن جائے، سچے قلب کے ساتھ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، خدا جو کہے وہ کرو، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اب اطیعوا امر کا صیغہ ہے، اور امر استدلالی اعتبار سے جو مآخذ ہیں، امر کا صیغہ وجوب پر دال ہوا کرتا ہے، یعنی دلالت کرتا ہے کہ یہ شے، یہ کام واجب ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ امر ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ کی فرمانبرداری میں کیا آئے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ لی اللہ کی اطاعت ہوئی، کچھ نے کہا رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیا، یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں، چند مخصوص اعمال تک محدود رہنا خدا کی اطاعت کا حق ادا نہیں کرتا۔ مارچ سے لے کر لہر تک ساری زندگی کو خدا کے تابع بنانا ہے۔ میرا بچپن، میری نوجوانی، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، میری معاشرتی زندگی، میری ہر سانس خدا کی اطاعت کے تحت ہونی چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت انسان کو قوی کرتی ہے، انسان کو قوت دیتی ہے، انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ بیمار انسان کو خدا کی اطاعت، بیمار انسان کو صحت دیتی ہے، کمزور انسان کو طاقت دیتی ہے، نجس انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے، غلام کو آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا غلام بن چکا ہے۔ اب وہ خواہشات کی قید سے آزاد ہو گیا، وہ شیطان کی قید سے آزاد ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کا عبد بن چکا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ چکا، اس نے اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے کرنی ہے اللہ کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کا آغاز کہاں سے کرنا؟ ظاہر ہے کہ جب ہم خدا کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں تو اس کے دو ٹک مظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلا مظہر اس کا یہ ہوگا اطاعت، جب اللہ کے ہم اطاعت کرنے جائیں تو سب سے پہلا مظہر یہ کہ اس اطاعت کا ہم زبان سے اقرار کریں کہ ہم خدا کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم خدا عالم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، دوسری منزل پر ہمیں جو کچھ زبان سے کہا ہے اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہیں، اس میں خالص ہیں، ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ اس اطاعت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس اطاعت کا آغاز یہاں سے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی، پہلے زبان سے اقرار کرو۔ اسی لیے انبیاء سب سے پہلے یہ جملہ کہلواتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب کوئی لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو یہ اطیعوا جو امر ہے، جو حکم ہے، اس کی تعمیل کا پہلا مرحلہ طے ہو ہے۔ زبان سے میں نے اقرار کر دیا کہ میں اسے معبود مانتا ہوں، اسے خالق مانتا ہوں، اسے مالک مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، وہی میرا خالق ہے اور وہی میرا مالک ہے اور وہی میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کے لیے تیار ہوں۔ میں نے زبان سے اقرار کر لیا، لیکن پھر زبان سے اقرار کرنے کے بعد یہی رکا رہا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو میں نے پڑھ لیا اور پھر میں یہیں پہ رکا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ بہت ضعیف درجہ ہے یہ اطاعت کا۔ کب لا الہ الا اللہ اپنی حقیقی منزل کمال کو کب پہنچے گا؟ کہ جب جس طرح میں نے اسے کہا کہ وہ میرا معبود ہے تو بس میرا وہی معبود ہونا چاہیے۔ میری شام و سحر، شب و روز، لیل و نہار کی تمام تر حرکات و سکنات اس کے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ میرا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ، اسے اپنا معبود مانو، اسے اپنا خالق مانو، اسے اپنا مالک مانو،
تمہارا رازق بھی وہ ہے، تمہاری زندگی، موت، تمہاری دنیا، تمہارا آخرت، تمہارا مال، تمہارا رزق، تمہاری اولاد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر شے عطا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، آخرت اللہ کے ہاتھ میں، دنیا اس کے ہاتھ میں، حیات، رزق، اولاد سب اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر بھی عجیب مزاج ہے انسان کا کہ اس سے ہٹ کر دوسرے دروازوں کی طرف امیدیں وابستہ کرتا ہے اپنی، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں انہیں خدا بھی آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جن سے امیدیں رکھ رہے ہو انہی سے اپنی تمنائیں پوری کرواؤ۔ لیکن جو لوگ اللہ سے امید وابستہ کرتے ہیں پھر قائم رہتے ہیں اس بات پر کہ ہر امید کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، خدا ان کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ امید اسباب اطاعت میں سے، اگر اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ ہو جائیں گی تو یہ امید خود تیار اور آمادہ کرتی ہے اطاعت کے لیے۔ اب ہم اسباب اطاعت پر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اور مزید تفصیلات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایسا احسان ایمان اطاعت کرو اللہ کا، جب اللہ کہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو حق اطاعت خداوند عالم کو حاصل ہے۔ یہ وہی بات ہے، یہ کوئی نظری بات نہیں ہے، یہ بالکل روشن ہے کہ خداوند عالم کو حق اطاعت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی اگر کسی سے اطاعت طلب کرے تو یہ اطاعت کا حق اسے کس بنیاد پر ہوگا؟ اسباب اطاعت کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی کی فرما برداری مانگے کہ تم میرے حکم کو مانو، میرے فرمان کو مانو، تو اس کے اسباب کچھ ہونے ہیں۔ اس کا سبب یا تو یہ کہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہے، احسان اسباب اطاعت میں سے، بلکہ اعلیٰ ضرب انسان محسن کا شکر گزار بھی رہتا ہے، اس کے ذہن میں ویسے ہی، اس کے اوپر ویسے ہی ایک بار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے کہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اسباب اطاعت میں سے ایک چیز احسان ہے۔ اسباب اطاعت میں سے سب سے بڑھ کر اسباب اطاعت میں سے دوسرے وہ ہے محبت۔ لیکن اس سے پہلے میں ان دو چیزوں پر بات کروں گا جس پر پہلے کی، ایک امید اور ایک خوف۔ اسباب اطاعت میں سے احسان، اسباب اطاعت میں سے خوف، اسباب اطاعت میں سے امید، اور اسباب اطاعت میں سے محبت۔ احسان ہو اس کی اطاعت کی جائے، جس کا ڈر ہو اس کی اطاعت کی جائے۔ خوف ہے، اگر نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ جس سے امید وابستہ ہو، اطاعت نہیں کریں گے تو امید پوری نہیں ہوگی، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ سب اسباب ہے اپنی جگہ پر۔ اگر احسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خدا سے بڑھ کر محسن پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بندے پر جتنے احسانات خدا کے ہیں، بلکہ جتنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تمام کا احسانات خدا ہی کے ہیں۔ اگر کسی بندے پر کوئی دوسرا بندہ احسان کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا ہی احسان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ احسان کرنے کی توفیق اور اس کے دل میں اس کے ساتھ یہ نیکی کرنے کا خیال اللہ ہی نے ڈالا ہے، یہ پروردگار عالم ہی ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں انسان بہت سارے اپنے دوست رکھتا ہے لیکن وہ دوست کام نہیں آتے اور وہاں کوئی اور کام آتا ہے، اور در حقیقت خدا کی ذات مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جنہیں میں نے مدد کے لیے تیار کیا تھا اب اس مدد کے موقع پر وہ کام نہیں آ رہے ہیں، لیکن خدا کا ہے کہ وسیلوں سے ہی مدد کیا کرتا ہے۔ خدا نے جب انبیاء کی بھی مدد وسیلوں سے کی ہے تو ہماری بھی مدد وسیلوں سے ہی کرے گا۔ خدا خود تو اتر کر مدد نہیں کیا کرتا، کسی نہ کسی وسیلے سے ہی مدد کیا کرتا ہے، کسی ذریعے سے ہی مدد کیا کرتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو حقیقت یہ خدائی کا احسان ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ اللہ نے خیال ڈالا اور خدا نے اس کو یہ توفیق دی اور اس کے ذریعے سے اس کو مسئلہ حل ہوا۔ در حقیقت خدا ہی ہے جو سب سے زیادہ احسان کرتا ہے، اس کو انسان بنایا ہے، اس کو زندگی دی ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو ماں باپ دی ہے، اس کو بہن بھائی دی ہیں، اس کو اولاد دی ہے، اس کو یہ کھلی فضا رہنے کے لیے دی ہے، اس کے لیے اتنی ساری چیزیں، یہ شمس و قمر انسان کے لیے نعمتیں، بروبار نعمتیں، کچھ کو کر نعمتیں، موجودات جمادات، پانی، یہ بدلتے اور بادلوں سے برستا ہوا پانی، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ شام و سحر، لیل و نہار، کتنی نعمتیں ہم کس کو گن سکتے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ ان گنت اور بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں پروردگار کے جو بندے کو مل رہے ہیں،
لذا یہ سبب بدرجہ عدم موجود ہے خالق کے اندر، لہذا اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اطاعت طرف کرے، اور بندے پر لازم واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ امید کا مسئلہ جہاں تک ہے تو ہم جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان سے ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن خدا ہر ایک کی امید کو پورا کرنے والا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اس لیے بھی اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ خوف تو معمولی سے ریمانڈ کی وجہ سے لوگ گردن جھکا دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ خوف اس کا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس سزا کے لیے جہنم موجود ہے۔ اگر ہم حرام کام کریں، اگر ہم اس کی اطاعت نہ کریں، اگر واجبات کو ادا نہ کریں تو سزا کے لیے جہنم ہے، لہذا خوف ہونا چاہیے، اور اس خوف کی بنیاد پر بھی اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اللہ کو حق اطاعت حاصل ہے۔ لیکن یہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر سب سے خوبصورت اطاعت یہ ہے کہ جس کا سبب خوف نہ ہو، امید نہ ہو، بلکہ اس کا سبب محبت ہو۔ اگرچہ عام انسان کے لیے خوف کی بنیاد پر اس کی اطاعت کرنا یہ بھی آسان ہے، عام انسان کے لیے اس کو امیدیں وابستہ کرنے کی بنیاد پر اطاعت کرنا یہ بھی آسان ہے، لیکن ان تمام اسباب میں سے جو سب سے بہترین سبب ہے، اور یہ اعلیٰ و ارفع افراد کی منزل ہے کہ وہ اس بنیاد پر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ محبت کی بنیاد پر۔ اور محبت کس سے کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ محبت اسباب اطاعت ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ محب مجبور ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرے، مانے، محبوب کو راضی رکھے، محبوب کو خوش رکھے، یہ اس کی محبت مجبور کرتی ہے محبوب کو۔ محبوں میں یہی مزاج ہوتا ہے، جب کوئی محب ہوگا تو وہ محبوب کو راضی رکھے گا، محبوب کو ناراض کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ اس بات کو دوبارہ نہیں کرے گا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو اور ناراض ہو۔ اب محبت بھی اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے، جب محبت سبب اطاعت ہے، اب محبت خود اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ محبت کے اسباب کیا ہے؟ تو محبت کے اسباب بہت سارے ہیں، مال ہے، جمال ہے، کمال ہے، اور علم ہے، اور فضل ہے، اور شرف اور احسان ہے، اور مہربانیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسباب محبت ہیں۔ کبھی اور بیان ہے مختلف جو اسباب محبت ہیں، کبھی حسن میں یار بنتا ہے، کبھی مال میں یار بنتا ہے، کبھی جمال میں یار بنتا ہے، کبھی کمال میں یار بنتا ہے، کبھی کسی کی سخاوت میں یار بنتی ہے، کبھی کسی کی شرافت میں یار بنتی ہے، کبھی کسی کی بہادری میں یار بنتی ہے، اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اب ان تمام معیارات کو دیکھیے تو یہ تمام چیزیں بدرجہ عدم خالق میں پائی جاتی ہیں، بلکہ باقی کائنات کے تمام افراد میں جو موجود ہیں وہ اللہ ہی نے ان کو دی ہے۔ سخاوت کی توفیق لوگوں کو خدا دے رہا ہے، شجاعت کی توفیق اللہ دے رہا ہے، شرافت لوگوں کو خدا دے رہا ہے، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے، جمال ہے، حسن ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں حقیقی معنی میں خود پروردگار عالم کے پاس ہے، یعنی اسی کے پاس احسان ہے، اسی کے پاس سخاوت ہے، وہی کریم ہے، وہی ساری کائنات کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو مال اور جمال عطا کرنے والا ہے۔ لہذا اسباب اطاعت بھی، اسباب محبت بھی کمال کی حد تک خالق کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی ذات ظاہر میں محبت ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ کائنات کے اندر اگر کسی کو حق محبت ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے خوبصورت الفاظ میں خود خدا آپ سے محبت کو مانگتا بھی ہے، احسان جتا کے نہیں مانگتا، حالانکہ وہ احسان جتا کر بھی مانگ سکتا ہے کہ کیسے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں بصارت دی، میں نے تمہیں سماعت دی، میں نے تمہیں مجھ کو گویائی دیا، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں احباب دیے، میں نے تمہیں اصحاب دیے، میں نے تمہیں شمس و قمر بر و بہار خوش و تر حجر و شجر اور کائنات کی انواع و اقسام کی ساری نعمتیں تمہاری جھولی کے اندر میں نے رکھی ہیں، اور پھر تم اتنے بے مربت ہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو۔ ساری نعمتیں اور سارے احسانات دے رہا ہے، لیکن محبت مانگ رہا ہے اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ احسان جتا کے نہیں مانگ رہا، حالانکہ کریم ہے، اگر جتائے تو اسے حق حاصل ہے، لیکن محبت مانگ رہا ہے اور ان لفظوں کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ اے فرزند آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرے؟ یہ حدیث قدسی کے اندر پروردگار عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد مختصر۔ حدیث قدسی میں اللہ
مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے حق نہیں کہ تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کتنی ہم سے محبت کرتا ہے، پروردگار اس قدر ہم پر مہربان ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے کہ خدا اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے اور خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لہذا بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خالق سے اور اپنے معبود سے محبت کرے، اور یہ محبت جب دل کے اندر خدا کی یاد داخل ہو جائے، جب دل کے اندر اللہ کی محبت داخل ہو جائے، تو یہ محبت خود اس بات کا باعث بنتی ہے، محبت خود مجبور کرتی ہے اس کی اطاعت پر۔ پھر اس کی اطاعت کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس کی اطاعت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کی اطاعت کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ اس کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس کی یاد دل میں داخل ہو جائے، جب اس کی محبت دل کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اس امر کی تعمیل کریں، قرآن کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے، ہماری زندگی میں اس کی مطیع بن جائے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خالق کی یاد کو اپنے دل میں داخل کیا اور اس کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا، تاکہ وہ محبت ہمیں اس بات پر تیار اور آمادہ کرے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ وہ محبت اس بات کا باعث بنے، اس بات کا سبب بنے کہ ہم اس بات کو گوارا ہی نہ کریں کہ وہ ہم سے ناراض ہو، وہ ہم سے ناراض ہو۔ یعنی خدا کو ناراض کر رہا ہے، خدا سے محبت نہیں ہے، اس لیے خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے کہ خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، محبت کی وجہ سے۔ ہاں ایک تصور ہے بس جہنم کا کہ ہے، مگر وہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ کریم ہے۔ لیکن اگر محبت ہو تو جہنم کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، بندہ اپنے محبوب کو ناراض اور ناراض نہیں کرتا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اطاعت کا، اور یہ ہر خاص وان کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں اگر تاریخ میں کوئی ملا ہے اس طرح کی عبادت اطاعت کرنے والا تو وہ ابو طالب کلال ہے، وہ امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں کہ خدایا میں تیری عبادت اور تیری اطاعت نہ تو تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں اور نہ ہی تیری جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ علی تجھے پریشانی اس لیے جھکاتا ہے، علی تجھے سجدے اس لیے کرتا ہے، علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق ہے عبادت، اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی، اس لیے علی تیری عبادت۔ اگر یہ جنت اور جہنم یہ تو اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، آخرت بھی اور حساب و کتاب بھی، لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بندے کی اسی دنیا کی تمام تر کامیابیاں بھی اسی میں ہیں کہ وہ خدا کی بات ہے۔ وہ تو ہے، جنت بھی اپنی جگہ پر ہے، جہنم بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، اس کی نفی نہیں ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی دھمکی کی ہے یا تسلی ہے، نہیں، وہ سب حقیقت ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتی پھر بھی انسان کو اپنی زندگی کی ایک سانس بھی اگر عقل مند ہے تو اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس دنیا کی تمام تر انسان کی اپنی کامیابیاں اور اپنی سعادتیں بھی اسی میں پوشیدہ ہیں کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے، وہ اپنے مالک اور اپنے معبود کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی فرمانبرداری کرے، کبھی ایک لمحے اور ایک لحظے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہ کرے، اس سے ناراض نہ کرے، اس سے ناراض نہ کرے۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، اسے آج یہیں پر روک رہے ہیں۔ عزیزان، یہی تو وہ چیزیں ہیں اور قرآن کے یہی وہ پیغامات ہیں جنہیں معاشرے کے اندر عملی طور پر رائج کرنے کے لیے فرزند رسول نے مدینہ کو چھوڑا اور کربلا کو آباد کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسین اس مشن کے لیے اپنی جان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی کل کائنات انسانیت کے افراد انسانی معاشرے کی فلاح و سعادت کے لیے حسین کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ سید الشہداء، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مومنین کے گھروں اور خانوں کے اندر خشیت آتی ہے، اس لیے کہ دوسرے افراد کا یہ طریقہ ہے کہ وہ
نئے سال جب آتے ہیں تو نئے سال کا آغاز مسرتوں سے کرتے ہیں، خوشیوں سے کرتے ہیں یا جشن منا کر کرتے ہیں، لیکن ہماری صدیوں پرانی روایت ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز گریے سے کرتے ہیں اور آنسوں سے کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی گریے کے اندر ہماری بقا ہے اور اسی گریے کے اندر ہماری زندگی ہے اور اسی گریے کے اندر ہماری نجات ہے۔ مشاہد میں طولانی نہیں پڑھوں گا، بہت مختصر مشاہد پڑھوں گا۔ اس منزل پر علامہ دیوبندی کی ایک روایت یاد آتی ہے۔ آپ نے محرم کا چاند دیکھا نا؟ محرم کا چاند آپ نے دیکھا؟ چاند کے حوالے سے بہت سی روایتیں ہیں کہ بہت ساری ہستیوں نے یہ چاند دیکھا ہے، کیونکہ اس چاند کے ساتھ سیدہ کے چاند کی یاد وابستہ ہے، اس چاند کے ساتھ زہرا کے چاند کی نسبتیں قائم ہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ بزرگ آدمیاں جو مدینے میں محرم کا چاند دیکھا کرتے ہیں، 100 ڈگری کے بعد جب کوفہ اور شام کی راہوں میں پھر پلٹ کر آنے کے بعد 100 ڈگری کے بعد جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، جب بھی محرم کا چاند دیکھا ہوگا، آپ کیفیتوں کو اپنے ذہن میں لائیں، بچوں کی کیفیتوں کو، مسورات کی کیفیتوں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو امام نے یہ چاند دیکھا تو پیچھے کو محرم کو امام کربلا نہیں پہنچے، امام 2 محرم کو کربلا پہنچے، اثناء رات میں چاند دیکھا، دوران سفر سے دیکھا۔ اور مدینے میں وہ بیمار بیٹی جو چھوڑ آئے تھے جس کا نام سودا، اس نے مدینے میں چاند دیکھا۔ تو دستور ہے کہ جب چاند دیکھتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صغرا میں مدینے میں جب محرم کا چاند دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ پروردگار میرے مسافروں کی خیر کر، پروردگار میرے اہل قبر کی خیر کر۔ یہ دعائیں یقیناً مانی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ بہن کے بھائی ہیں، یہاں عجیب رشتے ہیں بہن اور بھائی کے۔ اس کی مثالیں مختلف مواقع پر بھی عجیب و غریب کرتی ہیں۔ امام ہاشم کی اس روایت کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جب محرم کا چاند آٹھویں امام نے دیکھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام گریا کر رہے، برابر میں اپنے شبیب کھڑے، کہتے ہیں شبیب دیکھو، کبھی بھی زندگی میں اگر تمہیں کسی غریب پر رونا آ جائے تو میرے مجنون جب حسین کو یاد کر کے رو گئے۔ امام پنجم کا یہ طریقہ کہ جب محرم کا چاند دیکھتے فوراً مسیح کو بلاتے، مسیح خان سولا اور شیدہ بچے۔ بعد میں آئمہ والے تمام آئمہ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ ہلال محرم میں آئے پر شیدہ بچے۔ لیکن 61 ہجری کے بعد اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، محرم کا چاند دیکھنے کے بعد علامہ دیوبندی کی روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ علامہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ محرم کا چاند جب نظر آتا ہے 3 بیویاں اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں، 3 بیویاں اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کون سی بیویاں ہیں؟ علامہ دیوبندی کہتے ہیں ایک وہ 4 سالہ بچی جو میل گردے میں شام کے زندان میں دفن کی گئی۔ علامہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، یہ چھوٹی سی بچی اپنی ننھی سی قبر سے باہر آتی ہے، سیدھا شام میں مدفون اپنی پھوپھی کی قبر پر آ جاتی ہے۔ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے، پھوپھی اور بھتیجی دونوں چل پڑتی ہیں، بھتیجی نے پھوپھی کی انگلی کو پکڑا ہوا ہے، دونوں شام کو چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے چلتی ہیں اور سیدھا آتی ہیں جنت البقیع میں۔ بقیع کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر آتی ہیں اور آ کر رک جاتی ہیں، اور وہاں سے ایک ٹوٹے ہوئے پہلو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک ضعیفہ بیوی قبر سے نکلتی ہیں، اور پھر وہ بیوی ایک سیاہ چادر اپنے سر پر رکھ لیتی ہیں۔ یہ تینوں
ماتم حسین